قبلے کی تبدیلی تاریخی طور پر تو اس سے مراد مسلمانوں کا نماز کی سمت بدلنا ہے۔ یروشلم سے مکہ کی طرف۔ بالکل، اس تصویر کے ساتھ کچھ تاریخی مضامین بھی ہیں، تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں مسلمان یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو کہ پچھلی ابراہیمی روایات سے ایک تعلق کو ظاہر کرتا تھا۔ جی بالکل، لیکن یہ صرف ایک سمت نہیں تھی، یہ اس وقت کے آپ کہیں کہ سیاسی اور سماجی ماحول کی بھی عکاسی تھی۔ اچھا، یہاں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک مضمون کے مطابق یہ تبدیلی ہجرت مدینہ کے تقریباً 17 مہینے بعد ہوئی۔ جی ہاں، اس وقت مدینہ میں ایک نیا مسلم معاشرہ بن رہا تھا جو اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہ شناخت کا سوال بہت اہم تھا۔ مدینہ میں موجود دوسرے گروہ، خاص طور پر یہودی قبائل کی طرف سے مسلمانوں کو تانے بھی دیے جاتے تھے اچھا، کس طرح کے تانے؟ کہ ان کا تو اپنا کوئی قبلہ بھی نہیں، وہ تو ہمارے ہی قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک مذہبی معاملہ نہیں رہا تھا۔ مطلب ایک نئی قوم کے لیے اپنی خود مختاری ثابت کرنے کا سوال بن گیا تھا۔ جی، ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ تھا۔ تو یہ ایک شناخت کا بحران تھا جس کا حل اس تبدیلی میں تھا۔ لیکن کیا اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آخر ایک قائم شدہ سمت کو بدلنا یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کیا ہمارے ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ جی بتاتے ہیں، اور یہیں پر ایک حیرت انگیز تفصیل سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک مستند روایت کے مطابق یہ تبدیلی نماز کے دوران ہی ہوئی۔ کیا مطلب؟ نماز کے بیچ میں؟ جی، مدینہ میں ایک مسجد ہے جسے آج مسجد القبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں نماز ظہر کے دوران وحی نازل ہوئی اور جماعت کے امام نے حالت نماز میں ہی اپنا رخ موڑ لیا۔ یروشلم سے مکہ کی طرف، یعنی تقریباً 180 ڈگری؟ بالکل، اور پوری جماعت نے بغیر کوئی سوال کیے ان کی پیروی کی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچیں، نماز کے بیچ میں پوری جماعت کا اپنے امام کے پیچھے گھوم جانا۔ جی، یہ اس فیصلے پر غیر متزلزل یقین اور اطاعت کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک نئی خود مختار مسلم شناخت کا اعلان تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نکتہ پکڑا ہے۔ یروشلم سے مکہ کی طرف رخ موڑنا دراصل پچھلی روایات سے جڑے رہتے ہوئے اپنی ایک الگ پہچان قائم کرنے جیسا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کعبہ جسے حضرت ابراہیم سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کو مرکز بنا کر مسلمانوں نے اپنی جڑیں براہ راست ابراہیمی روایت کے مرکز سے جوڑ لیں۔ لیکن ایک نئی اور منفرد شناخت کے ساتھ۔ بالکل، اس ایک عمل نے امت کے تصور کو بہت مضبوط کیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک سادہ سی تصویر اور 3 الفاظ ہمیں تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر لے گئے جہاں ایک پوری قوم نے اپنی سمت بدلی۔ جی، یہ صرف ایک حکم کی تعمیل نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرے کی اجتماعی نفسیات کو ایک نئی سمت دینے، خود مختاری کا اعلان کرنے اور ایک متحدہ شناخت قائم کرنے کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ بالکل، اور ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں قومیں ایسے فیصلے کیسے کرتی ہیں جو ان کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ گہرا سوال ہے۔ یعنی کسی بھی گروہ یا فرد کے لیے اپنے بنیادی قبلے کو، اپنے سب سے بڑے مقصد یا رہنما اصول کو بدلنے کے لیے کس قسم کے اندرونی یقین اور بیرونی حالات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ واقعہ آج بھی ہم سے پوچھتا ہے۔